شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمدًا عبده ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا لا إله إلا أنا فاعبدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میدان حشر کے اندر جس شخص نے ناکام ہونا ہے اس کے اندر ایک قصور ہوگا، ایک غلطی اور جرم ہوگا، اور میدان حشر کے اندر جس شخص نے کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہونا ہے، عزت اور وقار کا تاج اس کو پہنایا جائے گا، تو اس شخص کے اندر ایک نیکی اور کمال ہوگا جس کی وجہ سے وہ انسان کامیاب ہوگا، اللہ کے ہاں سرفراز ہوگا. اس لیے کلمہ پڑھنے والے انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ وہ آدمی دنیا کے اندر اپنے دل کے اندر، اپنے ایمان و یقین کے اندر، اپنی چلن اور چال کے اندر وہ کمال اور نیکی کما حق کو ہو اپنے اندر لے آنے کی کوشش کرے گا تو قیامت والے دن کامیاب ہوگا. اگر میدان قیامت کے اندر کسی آدمی کے دل دماغ کے اندر، اس کے اسلام و ایمان و یقین کے اندر وہ نیکی کمال درجے کی ثابت نہ ہوئی جیسا کہ علی وجہ الکمال ہونا چاہیے تھا، تو وہ انسان دن قیامت کے اپنی نیکی پر ناز کر کے نہ جائے، اپنی نماز پر ناز کر کے نہ جائے. اگر اس کے اندر اس نیکی اور کمال کے اندر کوئی کمی ہوگی، کوئی کوتاہی ہوگی، تو وہ اس کی نماز اور روزہ اس کو فائدہ نہیں دے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جرم اور قصور بندے سے کیا ہوگا جس وجہ سے ناکام ہوگا، اور نیکی اور کمال کیا ہوگا جس وجہ سے وہ آدمی کامیاب ہوگا. جرم اور خطا قیامت کے میدان کے اندر صرف یہ ہوگی کہ آدمی نے اپنے ایمان کے اندر غیرت والا جوہر پیدا نہ کیا تھا. اور اگر کوئی آدمی کامیاب ہوگا تو اس کے درجے اور اس کے مرتبے کے اندر یہ لکھا ہوگا کہ اس کے دل دماغ کے اندر ہر شے موجود ہے، لیکن جو غیرت اسلام ہے وہ سب سے زیادہ اس کے دل کے اندر موجود ہے. تو
تو غیرت اسلام اگر انسان کے دل دماغ کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ انسان اللہ کے دربار کے اندر عزت کے ساتھ جا سکتا ہے۔ اگر انسان غیرت والی نعمت کو چھوڑ دیتا ہے، غیرت اسلام والے تقاضے پورے نہیں کرتا، تو وہ دنیا میں بھی شرمندہ ہے اور قیامت والے دن بھی شرمندہ ہوگا۔ اسی لیے تو اللہ قرآن مقدس کے اندر ایسے شخص کے متعلق فرماتے ہیں کہ خاسر الدنیا والآخرہ، کہ اگر دنیا اور آخرت کی زندگی کو برباد کرنے والا انسان ہے تو وہ ہے جس نے دنیا کے اندر بے غیرتی کو اپنا کے اپنی دنیا بھی برباد کر دی اور میدان آخرت بھی۔ تو اس لیے مسلمان کو سب سے زیادہ قیامت کے میدان کے اندر فائدہ دینے والی نیکی ہے تو وہ کون سی ہے؟ بتاؤ نا، بولنا آپ سیکھ لیں میرے خیال ہے تھوڑے دن کے لیے، چونکہ بعض اوقات میں جمعہ یہاں نہیں پڑھاتا، کوئی اور آدمی آتا ہے بعد میں مجھے گلہ دیتا ہے کہ آپ کے مقتدی تو گنگے ہیں۔ میں نے 1 گھنٹہ تقریر کی، نہ کسی نے سبحان اللہ کہا نہ کسی نے سبحان حلوہ کہا، سارے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ اس لیے آپ کم از کم بولنے کی عادت اپنے اندر ڈال لیں کہ کوئی بات آپ سے پوچھے تو کم از کم جواب دے دیا کرے، ٹھیک ہے نا؟ جس بندے کے دل دماغ کے اندر یہ غیرت اسلام مفقود ہوگا، اس بندے کی زندگی دنیا اور آخرت کی تباہی کے گھاٹ اتار دی جائے گی۔ اور جس آدمی نے اپنے دل دماغ کے اندر غیرت کو محفوظ کر لیا، ایک ہوتا ہے مفقود کرنا، ایک ہوتا ہے محفوظ کرنا۔ مفقود کا مطلب ہوتا ہے گم ہو جائے غیرت، اس کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دی جائے، اس کے دل دماغ کو بند کر دیا جائے کہ دنیا جہان میں اسے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جس طرح ایک نابینا شخص نہ رات کو دیکھتا ہے، نہ دن کو دیکھتا ہے، نہ سورج دیکھتا ہے، نہ چاند دیکھتا ہے، نہ اجالا دیکھتا ہے، نہ اندھیرا دیکھتا ہے، چونکہ اس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک انسان جب غیرت کو مفقود کر لیتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اپنے گھر کے اندر بھی غیرت مفقود ہے، باہر آتا ہے غیرت مفقود ہے، ایمان کا مسئلہ آیا تو غیرت مفقود ہے، اسلام کا مسئلہ آیا تو غیرت مفقود ہوتی ہے۔ جس دل دماغ کے اندر غیرت ہوتی ہے وہ آدمی آنکھیں بند کر کے زندگی نہیں گزارتا، وہ دنیا کے اندر چھانٹ پھٹک کر کے قدم رکھتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی معاملے کے اندر مجھ سے بے غیرتی ہو جائے، مجھ سے دیوس پن ہو جائے، جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت میری تباہ ہو جائے۔ اس لیے وہ اپنی زندگی کو سنبھال کے رکھتا ہے کہ زندگی کے جتنے سانس گزاروں غیرت سے گزاروں، بے غیرتی سے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے، یہ مثال کیوں دیتی جاتی ہے؟ اس واسطے گدڑ دے اندر بے غیرتی کٹ کٹ کے بھر دیتی گئی ہے اور شیر دے اندر غیرت بھر دیتی گئی ہے۔ اس واسطے مسلمان بندہ اگر شیر زندگی گزارتا ہے، شیر کی طرح غیرت کے تقاضے پورے کرتا ہے، تو اگر وہ زندہ دنیا کے اندر 1 دن رہتا ہے اور بے غیرت انسان 100 سال زندگی گزارتا ہے، اس 100 سالہ بے غیرتی والی زندگی سے ایماندار کی 1 دن کی بلکہ 1 سانس کی زندگی غیرت اسلام کے مطابق گزرے تو 100 سالہ بے غیرتی کی زندگی سے اس کی زندگی افضل ہے، بہتر ہے، اعلیٰ ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک رسول نے بھی غیرت سکھائی ہے، قرآن مقدس نے بھی غیرت سکھائی ہے، خود قرآن کو بھیجنے والے رحمان نے بھی غیرت سکھائی ہے۔ اس لیے مسلمان شخص جب تک اس غیرت کو نہیں اپناتا، نہ وہ قرآن کو مانتا ہے، نہ صاحب قرآن کو مانتا ہے، نہ قرآن نازل کرنے والے کو مانتا ہے۔ اس لیے چونکہ قرآن نے بھی غیرت سکھائی ہے، رحمان نے بھی غیرت سکھائی ہے، اور محمد جوان نے بھی غیرت سکھائی ہے۔ غیرت کا تقاضا اتنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے۔ وہ حالت اسلام سے قبل
جس حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، جس اندھیرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، جس گمراہی کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہیں، وہ نری بے غیرتی کی زندگی ہوتی تھی، لیکن عمر کا یہ تقاضا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ فطرت ہے کہ اس نے اسلام سے پہلے جو دن گزارے ہیں اللہ نے اس کے دل میں اس دن بھی غیرت رکھی تھی۔ یہ ایسا فقید المثال انسان ہے، عدیم النظیر انسان ہے کہ جس نے اسلام لانے کے بعد غیرت کے جوہر تو بے مثال دکھائے ہیں، لیکن اس نے جس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا اس وقت بھی اس کے دل میں غیرت کا تقاضا موجود ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ کے اندر اعلان کیا، اس اعلان کو ابو جہل برداشت نہ کر سکا۔ اللہ کے پاک رسول نے فرمایا، لوگوں غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت زندے خدا کی ہونی چاہیے۔ غیرت کا کیا تقاضا ہے؟ زندے خدا کو پوجنا چاہیے، زندے خدا کے آگے نظر و نیاز دینی چاہیے، زندے خدا کے آگے اپنی نیاز جبین جھکانی چاہیے۔ یہ غیرت کا تقاضا ہے۔ وہ تو بہت بڑا بے غیرت انسان ہے جس نے اپنے زندہ رحمان کو چھوڑ کے مردہ قبروں والوں کو سجدہ کرتا ہے، مورتی کو سجدہ کرتا ہے، کبھی پتھر کے آگے جھکتا ہے، کبھی جانوروں کے آگے جھکتا ہے، کبھی درختوں کے آگے جھکتا ہے، کبھی بزرگوں کی بنائی ہوئی تصویر کے آگے جھکتا ہے۔ یہ تو بے غیرتی کی علامت ہے۔ لوگوں اپنے دل کے اندر غیرت پیدا کرو، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے دنیا کے اندر اور کوئی۔ جب یہ صدا لگائی اللہ کے پاک رسول نے تو ابو جہل کے دل پر چوٹ لگی۔ کہاں چوٹ لگی؟ جب توحید کی صدا لگتی ہے تو مشرک کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ وہ برداشت ہر تیر برداشت کر لیتا ہے، لیکن اعلان توحید والا تیر مشرک برداشت نہیں کر سکتا۔ ہوں بے غیرت کے سامنے غیرت دیا گلاں کرو، وہ چنگیاں لگ سن انہوں۔ آپ سوچو نا، ایک آدمی کی نماز نہیں پڑھتا، آپ نماز کے فضائل بیان کریں کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے، اس نے یہ گلاں چنگا لگ سن۔ اس واسطے مشرک آدمی چونکہ شرک کو زیادہ محبوب سمجھتا ہے، توحید اور اسلام سے نفرت کرتا ہے، اس لیے اللہ کے پاک رسول آواز لگاتے ہیں تو وہ چڑھتا ہے، اپنے دل کے اندر گھٹن محسوس کرتا ہے، جلن اور تنگی محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے پاک رسول تو بار بار یہی اعلان کرتے ہیں، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او کائنات والےو اگر دنیا آخرت کی فلاح اور کامیابی چاہتے ہو تو غیرت کو اپنا لو۔ کیا کس کو اپنا لو؟ غیرت کو اپنا لو، دنیا آباد آخرت بھی شاد ہو جائے گی، دنیا کے اندر بھی کامیابی تیرے قدم چومے گی، میدان قیامت کے اندر بھی اللہ آپ کو عزت کے تاج پہنائے گا۔ یہ پیغمبر ضمانت دے رہے ہیں کہ آج اگر کوئی شخص میرے سامنے اس بات کی گواہی دے دیتا ہے کہ میں زندے خدا کو چھوڑ کے کسی کے آگے کبھی نہیں جاؤں گا، لوگوں آنا ازمن لکم، میں محمد آج زمین پر کھڑے ہو کے ضمانت دیتا ہوں کہ بہشت برین میں اس وقت تک میں نہیں جاؤں گا جب تک اس باغیرت مسلمان کو پہلے داخل نہیں کراؤں گا۔ اللہ کے پاک رسول یہ صدا لگا رہے ہیں، ابو جہل کو تکلیف ہوتی ہے، اس نے میٹنگ بلا کے پیغمبر کو قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ کیا منصوبہ بناتا ہے کہ یہ پیغمبر جب تک اس مکے کی وادی میں موجود ہے اس وقت تک میں ابو جہل کی عزت کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، میری پیری اور سرداری کو کوئی بندہ بھی عزت سے دیکھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ابو جہل نے اعلان کیا، میٹنگ کے اندر مشورہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ کون بندہ ہے جو آدمی یہ ذمہ داری اٹھا لے کہ میرے بھتیجے محمد کو آج قتل کر دے، میں اسے 100 اونٹ انعام دوں گا۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ انعام کے اندر دوں گا۔ جس آدمی نے میرے بھتیجے محمد رسول اللہ کو اس دنیا کی صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اس کو قتل کر دیا، آج وہ انعام کا مستحق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماموں جی، حضرت عمر دا کے لگنا ہے؟
ماما رشتے وچ لگدا ہے. حضرت عمر اٹھ کے پوچھدے او ماما جی دس محمد وچ قصور کیڑا جڑی وجہ تو قتل پیا کراں میں؟ ابو جہل کہندا ہور تاں قصور کوئی نہیں، او ساڈے خداواں دا دشمن ہے. وہ کہ ہے ساڈیاں معبوداں دا دشمن ہے. اساں جنہاں دی عبادت تے سجدے کردے ہیں، جنہاں دے نام دی نظر و نیاز دیندے ہیں، جنہاں نو اسی اپنا آقا تے داتا سمجھدے ہیں، جنہاں نو اساں اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں، او پیغمبر آ کے مکے دی گلی دے اندر آ کے کہندا ہے لوگو لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. او کائنات والے ہو جن کے آگے تم نیاز جبین جھکا رہے ہو، جن کے سامنے سربہ سجود ہو رہے ہو، میں محمد سے پوچھو تو لا یخلقون شیئا، اے تساں دے معبود ایک مکھی دا پر بناون دی طاقت رکھ دے کوئی نہیں. لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. پیدا کرنا تو کسی چیز کو دور کی بات ہے، یہ تو اتنے حقیر ہے، یہ تو اتنے فقیر ہے، یہ تو اتنا اللہ کے محتاج بندے ہیں کہ یہ اپنی پیدائش کے اندر بھی اسی خالق کے محتاج ہے. پیدائش کے اندر بھی اگر کوئی بندہ نبی نو مشکل کشا مننے، اللہ فرماندا ہے ذرا اس نبی دی ولادت نو ویکھ. جڑا نبی پیدا ہون وچ محتاج ہوے او کسے شے نو پیدا، جڑا خود پیدا ہوے او اگا کسے چیز نو پیدا نہیں کر سکدا، جڑا خود بنن والا ہوے اگا کسے شے نو بنا نہیں سکدا. اس واسطے پیغمبر آدم یملکون من کتمیر. او مکے والے جنہاں نو تساں سب کچھ سمجھدے ہو، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کولو اگر انہاں دی حیثیت پوچھو، اگر انہاں دی کیفیت پوچھو، اگر انہاں دی حالت پوچھو، حالت انہاں دی ہے کہ ما یملکون من کتمیر. اے تا اپنے وجود تے جڑا کفن دا کپڑا پایا ہویا ہے، اگر انہاں دی قبراں دے اندر کفن دے کپڑے نو دیمک لگ ونجے تے کپڑے نو بھی بچاون دی طاقت نہیں رکھ دے. جڑے اتنے کمزور ہوئے پھر انہاں کمزور نو بلاون والا غیرت والا نہیں ہو سکتا. غیرت والا تو وہ بندہ ہوندا ہے جڑا شازور نو بلاون والا ہوے. اس واسطے پیغمبر نے جدوں آواز لائی ہے وہ عمر وہ میرا بھانجا اس ساڈے خداواں دی توہین چ کیتی ہے، ساڈے خداواں دے بارے آدھا لا یسمعوا دعاءکم. او مشرکو سڈ سڈ کے مر ونجو تے گگے ہو ونجو، بلاندیاں بلاندیاں تساں تے موت آ ونجنی ہے، پر تساں دے معبود تہاڈی آواز نو سن کے جواب نہیں دے سکتے. اے تے ساڈے خداواں دی توہین پیا کردا ہے کہ سنن جوگے کوئی نہیں، جواب دیون جوگے کوئی نہیں، مکھی دا پر بناون جوگے کوئی نہیں. جے مکھی انہاں دی کوئی چیز اڑا کے لے ونجے تے چھڑاون جوگے بھی. یہ گلاں کس کیتی ہیں؟ آکھو نا نہ ذرا زور دا لو چا مت بعد چا کو مولی سجاد آکھیے نہ اپنا نام لو بڑا زور نہ. یہ گلاں کس کیتی ہیں؟ اللہ دے پاک رسول نے مکے دے اندر کیتی ہیں تے گلاں قرآن وچ موجود ہیں. ساری گلاں کتھے موجود ہیں؟ تے جڑا مسلمان ہوندا ہے جے دے دل وچ غیرت ہوے او قرآن تو انکاری نہیں کر سکدا. ساری دنیا دی انکار کر دے گلاں دا تاں وی ایمان بچ سکدا ہے. اگر قرآن دی ایک زبر تے زیر تے حرف دا انکار کرے تا ایمان. پیغمبر نے کہ اے گلاں کیتیاں ساڈے خداواں دے خلاف تاں قتل کراندے ہیں چونکہ حضرت عمر اس ٹائم اس دا واقف نہیں سی. جنہ دا واقف ہے انہاں دی دل وچ غیرت بھی موجود ہے کہ جڑے خدا نو میں پوجدا، جس خدا نو میں حاجت روا سمجھدا، میرے خدا دے خلاف محمد رسول اللہ آواز پیا لاندا ہوے تے میں عمر زمین تے زندہ پیا پھردا ہواں. اے گل ڈھک دی کوئی نہیں. اسے ٹائم حضرت عمر نے تلوار ننگی کر لئیے تے پوچھدے ماما جی اے جڑی ضمانت 100 اٹھاں دی پیا دیندا ہے حقی گل ہے یا ایویں پیا آکھدا ہے؟ آخر نہیں بھانجا پکی گل ہے. جیڑا ہی قتل کرسی اس نو کتنے اٹھدے سا
100 اونٹ دا انعام دے دیاں گا۔ حضرت عمر کہندے نے پھر انعام اپنے کول رکھتے پہلے میں یہ کام کر کے تے ہنے آواں۔ ننگی تلوار کر کے دوڑ پیا، دوپہر دا ٹائم ہے، گرمی دا ٹائم ہے، تلوار دی لسکار نکلن، چمک تے دمک نکلیے، ننگی تلوار جدو عمر کر کے ونجیا لوگ سمجھ دے نہ خیر، کیوں؟ انہاں نوں پتہ ہوندا حضرت عمر نے جیڑی نیتی او کدے قضا نہیں کیتی، اس واسطے لوگوں دے دل وچ خوف و ہراس پیدا ہو گئی ہے۔ جو تلوار عمر دی جدو ننگی ہو جاوے، میان چوں نکل آوے، اس ٹائم کوئی معاملہ خطرناک ہوندا ہے۔ حضرت عمر دے وجود دے اندر لرزہ تاری ہے، حضرت عمر دیاں اکھاں رتیاں لال، وجود دے اندر انمرار ہے، وجود دے اندر پورا اسرار ہے، وجود دے اندر پورا تھرکار ہے۔ حضرت عمر اپنے جلال دے اندر، حضرت عمر پورے جوش و خروش دے اندر اس رستے دے اتے جا رہے ہیں تے ننگی تلوار نو انہیں لہراں دیا ہویا جا رہے ہیں۔ کوئی آدمی رستے وچ آون دی جرات بھی نہیں پیا کردا، کوئی آدمی بلانے دی جرات بھی نہیں پیا کردا، پوچھنے دی جرات بھی نہیں پیا کردا، حتیٰ کہ چلدیاں چلدیاں رستے دے اندر ایک بندے دے نال ملاقات ہوئی ہے، حضرت عبداللہ ابن نعیم نال ملاقات ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن نعیم بھی غیرت والا سبق سکھ چکے ہیں، غیرت اسلام والا مسئلہ قبول کر چکے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں عمر اج خیر ہوے، ننگیاں تلواراں کر کے کیڑے پاسے جا رہے ہیں؟ حضرت عمر کہندے نے یارا میں سنیا ہے جو ساڈے خداواں دا دشمن مکے وچ آوازاں پیا لاندا ہے، ساڈیاں معبوداں نوں گالیاں پیا دیندا ہے، اج میں محمد دا سر قلم کر کے آون واسطے تیاری کر کے جا رہے ہاں۔ اس واسطے حضرت عمر نو حضرت عبداللہ کہندے نے یار تو نبی کریم نو قتل کر کے زمین تے تو بھی زندہ، اپنی بھی امید نہ رکھ جو اتنے بڑے دنیا دے سردار نو، اتنے بڑے دنیا دے لگدار نو، اتنے بڑے محمد رسول اللہ دنیا دے مختار نو، دنیا دے پسندیدے انسان نو اگر تو قتل چا کرے، کیا انہاں دی برادری تے انہاں دے وارث تے قبیلہ تے خاندان تینوں چھوڑ دے سی؟ نا امید نہ رکھ، انہاں تیرا بھی صفائیہ کر دے انہیں۔ اس واسطے ذرا سوچ کے قدم رکھے آ۔ او کہندا نہیں اے عبداللہ مینوں شک پیندا جے تو بھی انہاں وچوں ہو گئی ہے، تو بھی اے جڑیاں محمد کریم دیاں دھڑ دیاں گلاں پیا کردا ہے، انہاں دی فیور دیاں گلاں پیا کردا ہے، شک پیندا جو وچوں تو بھی ہو گئی ہے۔ او آتا میں ہوواں تے باویں نہ ہوواں، پہلے گھر نو سنبھال، پہلے کے کر اپنے گھر نو سنبھال۔ آکے کے سنبھالا گھر نو؟ آکے ونج فاطمہ کولو پوچھ جو کیڑا مذہب رکھ دیے، ونج فاطمہ دے خاوند حضرت سعید کولو پوچھ کیڑا مذہب رکھدا ہے۔ او سعید بھی غیرت والا ہو گئی تے تیری بہن فاطمہ بھی غیرت والی ہو گئی۔ پہلے انہاں نو قتل کرتے، بعد وچ نبی کریم دے قتل واسطے حضرت عمر نے جدوں سنی ہے اے گل سنی ہے جو میرا اپنا گھرانا، میرے اپنے گھر دے اندر اگ توحید دی لگ چکی ہے، اس کہ اتے تے بعد جیسا پہلے انہاں دی کہن لواں، سیدھا تیر انہیں موڑ کٹ کے گیا ہے۔ اگے جا کے دروازہ کھٹکایا تے اتنے اسلام تے غیرت دا سبق پڑھایا جا رہا سی۔ حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مقدس کی تعلیم دے رہے ہیں، حضرت فاطمہ پوری دل جمی سے سن رہی ہے، حضرت سعید پورے خوف و ہراس سے سن رہے ہیں، ذوق و محبت سے سن رہے ہیں، اللہ کی توحید کے جلوے سنا رہا ہے، اللہ کی توحید کے نغمے سنا رہا ہے، غیرت اسلام کا سبق پڑھا رہا ہے۔ حضرت عمر کی قدموں کی آہٹ آتی ہے، حضرت خباب جو تعلیم قرآن دے رہا تھا وہ فوراً ایک کمرے کے کونے میں چھپ جاتا ہے کہ آج کون آ گیا ہے۔ حضرت فاطمہ بھی ایک طرف ہو گئی، حضرت سعید بھی ایک طرف ہو گیا، قرآن کو چھپا دیا گیا۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکایا، من دقل باب، کون ہے؟ حضرت فاطمہ نے پوچھا، آگے عمر کہتا ہے انا عمر، جلدی کرو دروازہ کھولو۔ دروازہ کھل گیا۔ سب سے پہلے پوچھتا ہے کہ گھر کے اندر میں نے آواز سنی ہے وہ کس چیز کی آواز ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا وہ جس چیز کی ابھی آواز ہے آپ بتائیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس چیز کو تم نے قبول کیا ہے اس چیز کو میں قبول نہیں کرتا، اس کے قبول کرنے کے حق کے اندر میں نہیں ہوں۔
میں آپ کو اس راستے سے ہٹانے کے لیے آیا ہوں. اس لیے حضرت سعید کے اوپر اپنی تلوار ننگی کر کے حملہ کرنے کے لیے وار کر کے تلتا ہے ان کے اوپر. تل کے پل کے پوری تلوار مارن واسطے اگے آئے تے حضرت فاطمہ نے آ کے اگے ہاتھ کھلا کر کے اگے سامنے آ کے ڈھال بن گئی ہے. اور جیڑی تلوار حضرت سعید نو لگنی سی حضرت فاطمہ دے سر تلوار لگی ہے. سر خون دے نال لہولہان ہو گیا ہے. خون دا فوارہ چھٹیا ہے. حضرت عمر دا سر تھلے ہو گیا ہے. جو بہن دا سر زخمی ہو گیا ہے. حضرت فاطمہ کہندی ہے کہ عمر میں نے جس مذہب کو قبول کیا ہے اس مذہب میں بے غیرتی نہیں ہے. آپ مت سوچیں کہ تلوار ماروں گا یہ ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھا دوں گا یہ مذہب سے پیچھے ہٹ جائے گی. یہ قتل نہیں ہو سکتی. عمر جس ماں کی چھاتی سے تو نے غیرت والا دودھ پیا ہے فاطمہ نے بھی وہی دودھ پیا ہے. اس لیے پیچھے ہٹ جا. کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام سے پیچھے ہٹنے کی. مذہب قبول کرنے کے بعد پھر جانا یہ بغیرتی ہوتی ہے. غیرت والا انسان قطن یہ کام نہیں کر سکتا. اپنی جان کے پخیے ادھروا سکتا ہے اپنی جان کے ٹکڑے کروا سکتا ہے لیکن غیرت اسلام والے سبق کو بھلانے کے لیے تیار. جدوں بہن نے اتنا جواب دیتا ہے اتنی دیر تو بعد حضرت عمر دے دل وچ ٹھنڈ پیدا ہو گئی ہے کہ عورت ہو کے اتنے مضبوط جواب تے میری بہن ہو کے مینو اتنی گلاں کرے. معلوم ہوندا ہے جو وچوں کوئی اگ پیڈی جہی لگی ہوئی ہے. حضرت عمر آدھے اچھا اے تا کر جیڑی آواز مینو آ رہی سی وہ آواز تا تھوڑی سنا دے. وہ آواز مینو تھوڑی جی سنا دے تاکہ مینو بھی پتہ لگے جیڑی آواز دے پیچھے تساں دھن من وطن امن چمن لٹاون واسطے تیار ہو گئے ہو. آخر وہ آواز کون سی ہے جس آواز کے پیچھے فاطمہ اپنا سر زخمی کرا رہی ہے سعید اپنا گھر لٹا رہا ہے. جب حضرت عمر نے یہ آواز لگائی تو چھپنے والا خباب بھی قرآن لے کے آگے آ گیا. حضرت عمر کے نزدیک آ جاتا ہے. حضرت عمر نو کہندا ہے یارا اس وچ تیرا کوئی کمال نہیں. مینوں شک لگدا ہے جو میرے محمد کریم دی زبان وچوں نکلی ہوئی دعا عرش تو اُتاں چلی گئی ہے. آخر کل میں نبی کریم دی محفل دے اندر بیٹھا تھا اللہ دے پاک رسول دعا بیٹھے کر دے ان اللہم ایید الاسلام بعمر بن الخطاب. اللہ کے پاک رسول اللہ کے سامنے رو رو کے دعائیں کر رہے تھے اے میرا اللہ اس اسلام کو قوت بخش دے زور اور طاقت والا بنا دے بعمر بن الخطاب. حضرت عمر نو اسلام وچ لے آ تاکہ غیرت والے لوگ مضبوط ہو جاویں. نبی کریم نو حضرت عمر دی غیرت دا پہلے بھی پتہ ہی تا دین اللہ اس غیرت والے نو ادھر لے آ. غیرت والے نو جس طرح کوئی چنگا بندہ مندیاں چ پھس ونجے تے آدن یار بندہ تا ڈاڈا چنگا ہے اللہ کرے اس پاسے موڑ آ. یہ پھس گندیاں لوگاں وچ گیا. اسی طرح نبی کریم فرماندے اللہم ایید الاسلام بعمر بن الخطاب. اے میرا اللہ عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے. پیغمبر دعا کرتے ہیں ابو جان ادھر اعلان کرتا ہے. ادھر کیا کرتا ہے وہ اعلان کر رہے ہیں پیغمبر عمر کے اسلام کی دعائیں کر رہے ہیں. اعلان تو پورا نہ ہوا پر دعا پوری ہو گئی. حضرت عمر کو بھیجنے والا ابو جہل ہے پر قبول کرنے والا خود رحمان ہے. اس لیے حضرت عمر آ جاتے ہیں. حضرت خباب نے قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی ہے حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کہ یار مینوں دسو محمد پاک کیڑی جگہ تے بیٹھے میں دیکھنا چاہنا انہاں دی زیارت کرنا چاہنا تے مسئلہ اسلام تے غیرت اعلی قبول کرنا چاہنا. جیڑی زندگی گزر گئی ہے دشمنی تے عداوت دے اندر چلو گزر گئی ہے ہن اگا مزید اپنی زندگی نو خراب نہیں کرنا چاہتا. اتنی دیر کے اندر حضرت عمر وہاں سے چل پڑتے ہیں. حضرت سعید بھی چل پڑتے ہیں. حضرت عمر اسی جلال کے اندر جا رہے ہیں اسی طرح ننگی تلوار لے کے جا رہے ہیں. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ کے قریب ایک مکان کے اندر بیٹھے. عمر دور سے آیا. لوگوں نے دیکھا کہ ننگی تلوار کر کے آ رہے ہیں. اسے ٹائم اطلاع کیتی ہے نبی کریم نو جے اج آ رہے ہیں
اج ننگی تلوار والا آ رہے تے جدو ننگیاں تلواراں کر کے آویں اس دیانے خیر نہیں ہوندی سی. اس وقت حضرت عمر دی جدو خبر پہنچدی ہے حضرت حمزہ صحابہ دے وچوں اٹھ کے کھلو ویندن آدن یار ڈرن دی ضرورت کوئی نہیں, خوف زدہ ہون دی ضرورت کوئی نہیں, ایتھے بھی غیرت والے بیٹھے ہوئے اتنے بھی غیرت والے بیٹھے ہوئے لوگ. اگر عمر اچھے ارادے سے آیا ہے تو اچھی بات ہے, اگر عمر کے ارادے میں رتی برابر بھی فرق آیا اور لوگوں گواہ ہو جاؤ مجھے بیت اللہ کے خدا کی قسم ہے عمر کا ہاتھ بھی ہوگا, عمر کی تلوار بھی ہوگی, گردن بھی عمر دی تے تلوار بھی عمر دی, گردن اتار کے واپس کراں گا زندہ انہوں چھوڑن واسطے تیار. حضرت حمزہ دا بیان سن کے تے لوگ مطمئن ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے تے پہنچ گئے. نبی کریم کو صحابہ نے اجازت لئیے, اللہ دے رسول دن یار کھول دیو دروازہ. اس جو کھول دیتا ہے اس قبولیت دے دروازے جو کھول دیتے تساں کیوں دروازے بند پہ کرنے ہو, جلدی کرو دروازہ کھول دو. حضرت عمر اندر داخل ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے حضرت عمر کا دامن پکڑ کے چھٹک دیتے ہیں اور کہتے ہیں عمر کیا اللہ کا عذاب آئے گا پھر مسئلہ مانے گا, اللہ کی گرفت آئے گی پھر غیرت کو اپنائے گا, کیا پہلے نہیں مانتا؟ عمر کہندا ہے یا رسول اللہ اسے واسطے تے آیا جو عذاب دے آون تو پہلے غیرت علی جماعت چ داخل ہو جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیتا ہے, مسلمانوں میں خوشی دی لہر دوڑ گئی ہے. مسئلہ غیرت ہے. حضرت عمر اسلام قبول کرن تو پہلے بھی با غیرت تے بعد اس تو بھی زیادہ باغیرت ہو گئی ہے. اس واسطے بے غیرتی دا نام و نشان صحابہ دے اندر موجود. کیوں؟ صحابہ نے ڈائریکٹ کس کو لو سبق پڑھے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لو ڈائریکٹ قرآن سیکھیے, ڈائریکٹ تعلیم نبوی سیکھیے. اس واسطے نبی کریم دی تعلیم دے اندر چونکہ غیرت دا سبق موجود ہے, اس واسطے حضرت عمر غیرت دی جماعت وچ داخل ہو گئے. تھوڑی دیر تو بعد ٹائم ہو گیا عبادت دا. کہ ٹائم ہو گیا عبادت کرنے دا ٹائم آیا. نبی کریم فرماندے جلدی کرو تیاری کر لو عبادت کرنی ہے. حضرت عمر پوچھ دن یا رسول اللہ کتھے کرنی ہے؟ آکھے عمر تینوں پتہ کوئی نہیں جو تیری قوم مینوں بیت اللہ وچ وڑن نہیں دیندی, بیت اللہ کے اندر مجھے داخلے کی اجازت نہیں ہے, اس لیے میں جو بھی ذکر کرتا ہوں, جو بھی تقریر کرتا ہوں, جو بھی واز کرتا ہوں یہاں حضرت ارقم کے گھر کے اندر دار ارقم میں بیٹھ کے عبادت بھی کرتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں. بیت اللہ میں آنے کی حضرت عمر کہیں اچھا میری قوم نے رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے کہ آپ بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتے. وہ ہوتے کون ہیں جن کو یہ جرت ہوئی ہے کہ آپ کو بیت اللہ سے روک دے, منع کر دے کہ آپ بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتے؟ وہ بت کے پجاری, قبر کے پجاری آ سکتے ہیں, آپ اللہ کے پجاری ہیں, آپ نہیں جا سکتے. یہ کون سا انصاف ہے؟ کس جگہ کا انصاف ہے جن لوگوں نے یہ پابندی لگا دی ہے؟ نبی کریم نو کہندا ہے چلو چلیے اتھے اج پڑھاں گے نماز, اج عبادت اللہ دی اتھے ہی کریں گے بیت اللہ جا کے. او عمر ساری قوم تیری مخالف ہے. حضرت عمر کہندے قوم جانے تے عمر جانے تسا عبادت ہی کرنی ہے. آکھے یا رسول اللہ مینوں تو شرم آندی پئی ہے جے عمر اسلام وچ آ ونجے تے اسلام کوٹھے چ بند ہوے تے باہر نہ نکل سکدا ہوے تے پھر اسلام قبول کرن دا فائدہ. حضرت عمر لے جاتے ہیں, آپ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں او قریشیو, او مکے والے ہو, اعلان سن لو. آج جس بندے نے اپنی اولاد کو یتیم کروانا ہو, آج جس آدمی نے اپنی لاش پر اپنے والد کو رلانا ہو, اپنی بوڑھی ماں کو اپنی لاش پر رونے کا موقع دینا ہو, آج میں عمر کی تلوار کے مقابلے کے اندر آ جائیں. آج محمد رسول اللہ دار ارقم سے نکل کے بیت اللہ میں داخل ہو چکے ہیں. جس کی جرت ہے وہ آ کے روک کے دکھائے, پتہ لگ جائے گا کہ کون روکنے والا ہے. حضرت عمر کی تلوار کے مقابلے میں کوئی آنے کے لیے تیار
نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب میرے ابے نے اسلام قبول کیا اسی وقت اسلام قبول کرنے کے بعد پوچھتے ہیں او لوگوں مکے کے اندر کون ایسا بندہ ہے جس بندے کو خبر دینے کا زیادہ طریقہ آتا ہو، مکے کی وادی میں خبر پھیلانے والا، اعلان کرنے والا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میرے والد کو بتایا گیا کہ وہ جمیل نامی ایک بندہ ہے، اس تک خبر پہنچ جائے تو پورے مکے میں خبر پہنچ جاتی ہے۔ نبی کریم اس جمیل کے پاس چلے جاتے ہیں، جا کے جمیل کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جمیل پوچھتا ہے کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ جو ہی اس نے سنا کہ عمر اور اسلام قبول کر لینا، اس جمیل نے اتنی دوڑ لگائی، دوڑتے دوڑتے بیت اللہ کے اندر داخل ہو گیا۔ داخل ہو کے کہنا ہے ایھا القریش، او مکے کے سرداروں، آج تمہارا عمر تو بے دین ہو گئی ہے۔ حضرت عمر کے وہ بھی پیچھے پیچھے دوڑ کے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جب جمیل نے اعلان کیا کہ عمر تو بے دین ہو گئی ہے، باپ دادے والا مذہب چھوڑ گئی ہے، حضرت عمر پیچھے کھڑے ہو کے کہتے او جمیل جھوٹ نہ مار، بکواس نہ کر، جھوٹی گل نہ کر، میں دین نو چھوڑیا نہیں، میں تا اپنا لیے۔ میں کہ کیتا ہے اپنا لے دین تا اے ہے جڑا میں ہن اختیار کیتا ہے۔ جس مذہب وچ میں پہلے رہ گئی ہوں او کوئی مذہب اور دین قبراں نو پوجن والا دین نہیں ہو سکتا، مذہب نہیں ہو سکتا، اسلام نہیں ہو سکتا، ایمان نہیں ہو سکتا۔ مذہب تے اسلام تا او ہوندا جڑا بندہ کس دی پوجا پاٹ کرے، پکارے کس نو۔ اس واسطے حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا، پورے مکے کے اندر یہ اعلان ہو گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اسی رات میں نے سوچا کہ اب میں نے اسلام قبول کر لیا، اس اسلام کی خبر اس تک جب تک نہ پہنچاؤں جو اس اسلام کا سخت ترین دشمن ہے، اس وقت تک مزہ نہیں آتا۔ حضرت عمر سوچ سوچ کے رات کو فیصلہ کرتے ہیں کہ اس اسلام کا بڑا دشمن تو ابو جہل ہے۔ کون ہے؟ ابو جہل بڑا دشمن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے چلے جاتے ہیں، صبح سویرے دروازہ کھٹکاتے ہیں ابو جہل کا۔ دروازے سے باہر آیا ابو جہل، کہنے واہ میرا بھانجا، واہ خوب آیا، جزاک اللہ، تیرا آونا بڑا خوب روئے، اہلن و سہلن مرحبا، واہ واہ تیرا آونا مبارک ہوئے، اج کیویں آیا عمرہ؟ حضرت عمر کہنے پہلے تا بڑی خوشی دے نال میرا استقبال کیتا ہے، جدوں میں آکھے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابو جہل نے دروازہ بھی بند کر دیتا ہے۔ بند کرنے تو بعد آدھے وے عمر انشاءاللہ تو بھی خراب ہوے تے جڑا دین اختیار کیتا ہی او بھی خراب ہو جاوے، تیری خرابی ہوے تو آیا کیوں ہے میرے دروازے دے اوتے؟ پہلے استقبال پہ کر دے، جدوں مذہب اسلام دا نام سندا ہے اسے ٹائم نفرت اعلان پہ کر دے۔ معلوم ہوندا ہے کہ غیرت والا بندہ اپنے ایمان تے اسلام والی زندگی نو کدے چھپا سکدا۔ حضرت عمر دی غیرت دی مثال اس دنیا تے اور ملدی۔ ویسے تو اللہ دے پاک رسول دا ایک ایک صحابی غیرت اسلام دے نال شاہکار بن کے زندگی گزارتا ہے، پر حضرت عمر دا جڑا جلال تے غیرت ہے او سارے صحابہ کو مثالی ہے۔ کیوں؟ قرآن مقدس نے بھی حضرت عمر کی غیرت کی بعض اوقات تائید کر دی ہے کہ جو غیرت اسلام عمر کے دل میں ہے وہ فیصلہ رحمان کا بھی اسی طرح ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے حدیث کے اندر، سنا دوں آپ؟ کیا خیال ہے؟ اللہ کے پاک رسول ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کے اندر چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ مدینہ طیبہ کے اندر چلے گئے۔ تو اس ہجرت کے وقت ہر صحابی جب بھی جاتا تو چوری چھپے اپنا سامان بال بچے لے کے وہ مدینے پہنچ جاتا، حتیٰ کہ اللہ دے پاک رسول بھی راتوں رات مکہ چھوڑ کے مدینے چلے گئے صدیق اکبر دی رفاقت دے نال۔ حضرت عمر نے جدوں اپنی ہجرت دا ارادہ کیتا ہے تے حضرت عمر آدھا میرے دل وچ خیال آیا ہے کہ ہر بندے نے اپنی ہجرت کیتی ہے، کدے کسے رات نو کیتی ہے، کوئی چھپ چھپا کے کیتی ہے، میں بھی انجے کر کے ونجا تے پھر میرا نام عمر تھا
نہ ہویا نا. حضرت عمر کہندے ایک گل میں سوچیے تو صبح سویرے بیت اللہ چ پہنچ گیا. بیت اللہ چ پہنچ کے دن ایھا الناس ایھا القریش، او قریشیو میں عمر کا اعلان سن لو. میں عمر آج اپنا وطن مکہ چھوڑ کے مدینے میں جا رہا ہوں. کل کو کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ عمر تو بزدل انسان تھا، کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑ کے چلا گیا تھا. میں نہ کسی ڈر کی وجہ سے وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہ مجھے کسی کا خوف اور خطرہ ہے، نہ میرے دل کے اندر کوئی بزدلی موجود ہے، بلکہ میں اس لیے جا رہا ہوں اس وطن کو چھوڑ کے کہ جس محمد پیچھے میں ساریاں چیزاں لٹائیں او خود مدینے دے اندر بیٹھے. اس محمد تو بغیر میں مدینے دے اندر نہ رواں تے مینوں سکون نہیں آندا. او مدینے وچ ہوویں تے میں مکے وچ ہوواں، میرے دل وچ قرار نہیں ہوندا، میرے دل وچ پیار نہیں ہوندا، میرے دل دے اندر انتظار نہیں ہوندا. اس واسطے میں عمر چاہنا کہ جتھے میرے محمد دیاں تلیاں ہوویں اوتھے میں عمر دیاں او گلیاں ہوویں، اوتھے میں عمر دیاں تسلیاں ہوویں، اوتھے میں عمر دیاں تجلیاں ہوویں. اس واسطے میرا محمد چونکہ مدینے دا رستہ اختیار کر چکا ہے، میرا پیغمبر بھی مدینے دے اندر جا چکا ہے، میں بھی اتنے جانا چاہنا. پر اے نہ سمجھو کہ عمر راتوں رات چلے گئی ہے. ہن صبح سویرے دا ٹائم ہے، ہن اجالے تے روشنی دا ٹائم ہے. ہن اپنے بھی دیکھتے پین، سجن بھی دیکھتے پین تے دشمن بھی ویکھتے پین، عداوت والے بھی دیکھتے پین تے عدالت والے بھی ویکھتے پین، سجن بھی دیکھتے پین تے قریبی بھی دیکھتے پین، بعیدی بھی دیکھتے پین، ابو جہل ہونا بھی ویکھتے پین تے ابو لہب ہونا بھی ویکھتے پین. او قریشی سن لو میں عمر اپنا وطن چھوڑ کے ہوں اگے جان کا ارادہ کر چکا. ہوں میں تھوڑی دیر بعد رستے تے روانہ ہونے. اگر کسے بندے نے اپنی بچیاں نو یتیم کہلاون دا مستحق بناونا ہوے تے میرے رستے دے اندر رکاوٹ پا لوے. اگر کسے نے اپنی ماں نو اپنی لاش تے رواونا ہوے تے اج میرے رستے چ رکاوٹ پا لوے. حضرت عمر خود بھی نکلے نے اپنے گھر دے اہل و عیال تے 20 بندے نال لے کے تے مکہ چھوڑ کے دن دے اجالے دے اندر ہجرت کیتی ہے. پر عمر دے رستے وچ کوئی آون دی جرت کیتی ہے کسے اس دن بھی نہیں کر سکدا تے اج بھی. اس دن حضرت عمر دا جان چلدی ہے، اج حضرت عمر دا ایمان پہ چلدا ہے. اس ٹائم جان کو لوگ ڈرتے ہیں، اج حضرت عمر دے ایمان دا تذکرہ کرو تو لوگ اس کو ڈردے نے. اس واسطے عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بندہ ہے جس نے زمین پر کوئی مشورہ دیا اللہ نے اوپر سے تائید کر دی. اللہ نے کیا کیا؟ حضرت عمر دے دل وچ ہمیشہ غیرت ہوندی ہے. اللہ نے غیرت دی تائید کرن واسطے پورے قرآن دیاں سورتاں بھی نازل کردا رہ گئے، آیات بھی نازل کردا رہ گئی ہیں. حتیٰ کہ ایک موقع ہے جدوں نبی کریم مدینے دے اندر چلے گئے نے، کافراں نے مشرکاں نے سازش بنائی ہے کہ محمد پاک دے اوتے مدینے دے اندر حملہ کرنا چاہیے. انہاں سازش بنائی ہے، اللہ دے رسول نو بھی خبر ہو گئی ہے، ادھروں بھی فوجاں تیار ہو گئی ہیں، ادھروں بھی فوجاں تیار ہو گئی ہیں. میدان لگ گیا ہے جنگ دا بدر دے اوتے. کتنے لگا ہے؟ بدر ایک کنواں ہے اور ایک مقام ہے. اس مقام پر جنگ مقرر ہو گئی ہے. اسی جگہ پر فوجیں آپس کے اندر مد مقابلہ آ جاتی ہیں، اسی جگہ مقابلہ ہو جاتا ہے. اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس 313 غیرت والے مسلمان. کتنے؟ 313. تے ادھروں سارے بے غیرت. ادھروں اونج دیکھو تو موٹے ہٹے گٹے ڈٹے پورے وٹے. تے جدوں لڑائی دا ٹائم آوے حلوے دیاں دیگاں کتھے لڑنے اوتھے؟ اوتھے تا خون لڑدا ہے تے ایمان لڑدا ہے. اوتھے کدوں آویں مدے مقابل؟ ادھروں بخاراں دے مارے ہوئے تے تپ دے مارے ہوئے تے غربت دے مارے ہوئے، مسافرت دے مارے ہوئے، بے زوری دے مارے ہوئے. تلواراں ہاتھ وچ کوئی نہیں تے ایویں ڈنڈے پھڑ لے. انہاں آخیا چلو تلوار نہ صحیح تا لہر صحیح. اس واسطے لڑنا تا ایمان نے ہے، تلوار تا لڑنا ہی کوئی نہیں. وہ ڈنڈا ہاتھ چ پکڑ کے تے نس پین اللہ دے پاک رسول دے نال 313 تے تلواراں کل 8 پین. بندے کتنے؟ تلواراں کتنیاں؟ 8 تلواراں تے اتنے. ادھروں ہزاراں دی تعداد، پورا لشکر، گھوڑے بھی موجود، سواریاں بھی موجود، اسلحہ بھی موجود،
تیر تے تفنگ بھی موجود، تلواراں تے لہراں تے بہراں بھی موجود، ادھروں ڈینگا بھی موجود، خوف و ہراس تے دعوے تے نعرے بھی موجود، ساریاں چیزاں موجود ہیں۔ ادھروں صرف غیرت ہے، ادھروں ساز و سامان ہے، ادھروں غیرت دے سر دے اوتے لوگ جا رہے ہیں، ادھروں بے غیرتی دے نعرے لگاندے ہوئے جا رہے ہیں، کہندے یا عزا یا لات یا بنات فلانا فلانا، او حبل نو پکار دین، منات نو پکار دین، قبر تے حجر تے شجر تے خاکی تے نوری تے ناری تے حجری تے شجری نو پکار دین۔ ادھروں ایک اللہ نو پکارن والے نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ ہی کافی ہے ہماری مدد کے لیے، ہماری نصرت کے لیے۔ اور غیرت کا نعرہ لگاتے ہیں کہ کافی کون ہے؟ جڑا اللہ تو علاوہ کسے نو کافی سمجھدا ہے، کسے نو شافی سمجھدا ہے، کسے نو آفی سمجھدا ہے، کسے نو معافی سمجھدا ہے، او بندہ غیرت والا۔ غیرت وہ ہے جتھے 313 کھلوتے میدان لگ گئے۔ اللہ دے پاک رسول نے اپنے صحابہ دی تعداد ویکھیے تے سجدے وچ گر گئے۔ کتھے گرن؟ سجدے دے اندر گر گئے، گر کے اللہ کو دعا منگ کے دین اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا۔ اللہ کے پاک رسول سجدے میں گر کے کہتے ہیں اے میرا اللہ، آج 313 اگر اس جنگ تے جہاد وچ سارے شہید ہو گئے، سارے قتل ہو گئے تے اللہ میں تینوں اج گواہی پیا دیندا جو تیری غیرت دا جھنڈا تا اٹھاون والے 313 نے، تیرا نام لون والے 313 نے، تیرے نام دی نظر و نیاز دیون والے 313 نے، تیری پوجا کرن والے 313 نے۔ اے قلیل تے اللہ تو علاوہ قبراں نو پوجن والے کثیر۔ اللہ انہاں قلیلاں نو اج تو مروا چھوڑیا، انہاں قلیلاں نو اج تو شہید کروا دیتا، تے میں محمد دا انڈیا سن لے کہ زمین تے پھر تیری غیرت دا نام لون والا کوئی نہیں ہونا، تیری عبادت کرن والا کوئی نہیں ہونا۔ اللہ اپنی غیرت دا واسطہ ہی اج انہاں نو فتح دے۔ پیغمبر سجدے وچ گر گر کے دعاواں پیا کردا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے اللہ دے پاک رسول دے کندھے تو چادر بھی تھلے گر گئی ہے۔ اللہ دے پاک رسول اتنا گریاں زاری پہ کر دین، اتنی آہو بکا پہ کر دین، اتنی آہو بکا پہ کر دین، سجدے دے اندر مصروف ہیں، پتہ بھی کوئی نہیں نبوت والی چادر بھی تھلے گر چکی ہیں۔ صدیق اکبر آ کے تا چادر بھی چہندا ہے تے نال نال تسلی دے کے آندا ہے واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر مینوں بیت اللہ دے خدا دی قسم ہے جڑی جنگ وچ نبی موجود ہوے اللہ اس جنگ نو شکست نہیں دیندا، اللہ اس جنگ کرن والیاں نو مغلوب کدے بھی نہیں کردا، اللہ انہاں قلیلاں نو کدے ذلیل نہیں کردا، اللہ نبی دی کنڈ نہیں لگن دیندا۔ یا رسول اللہ اتنا گریاں زاری کیوں پہ کر دے ہو، اتنی اللہ دے سامنے عز و نیاز کیوں پہ کر دے ہو؟ اللہ دے رسول دے صدیقہ تیری گل بھی سچی ہے پر او بے نیاز ہے، او لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس وقت جب تک انہوں پکارا نہیں تا میرے دل لے سرور نہیں آندا، میرے دل لے ایمان دا نور نہیں آندا، میرا نور تا پکار نال، میرا سرور تا پکار نال، میرا حضور تا پکار نال، میری انتظار تا پکار نال، میرا وپارو قرارو انتظار تا پکار نال ہوندا ہے۔ اس وقت او بے نیاز ہے، اگر ساڈی کنڈ لوا دے تا او دے کولوں پوچھن والا کون ہے؟ اس کولوں کوئی پوچھتا سکدا کوئی نہیں، اس واسطے اونوں بلاونا ضروری ہوندا ہے۔ اللہ دے پاک رسول سجدے وچ سر اٹھاندے تے فرشتہ جبریل وحی لے کے آیا کھلا ہے، اتو اعلان پہ کرتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ او بدر دے قلیل صحابہ، اللہ پیادہ مینوں اپنی ذات دی قسم ہے اج میں تانوں عزت دا مقام دے دیتا ہے۔ اج کے دے دیتا ہے؟ جنگ اجے شروع نہیں ہوئی، اللہ فتح دی خوشخبری
پہلے دے دیتی ہیں کہ غیرت والے بندے موجود ہوون تے انہاں دے فتح نہ لکھاں تا فائدہ کوئی نہیں. اس واسطے تسی لڑن واسطے اگاں ہوو, اگاں دیکھو جو غیرت والیاں نو اللہ کنے فتح دیندا ہے. حتیٰ کہ جنگ لگ گئی ہو گئی, 70 کافر ماریا گیا, کئی بھج گئے تے کوئی پکڑے گئے, کئی گرفتار ہو گئے زندہ. 70 فنار 70 گرفتار تے باقی فرار. 70 فنار 70 گرفتار باقی سارے دے سارے فرار. اے نتیجہ نکلیا جنگ دا, اے بدر دا نتیجہ نکلیا جو اللہ دا کوئی گرفتار کوئی فنار کوئی نرے فرار بالکل خرار سارے دے سارے فرار. اس واسطے سارے دوڑ گئے تے نس گئے تے بھج گئے. اس دوران اللہ کریم فرماندا ہے کہ میں پیغمبر نو فتح دیتی ہے. پیغمبر سجدہ کیتا ہے, اللہ تیرا ہی شکر ہے جو تھوڑیاں نو زیادیاں تے غالب کر دیتا ہے. پیغمبر نے غلبہ حاصل کر لیا ہے حتیٰ کہ مدینے میں چلے گئے تے جڑے قیدی گرفتار ہیں انہاں نو صبح سویرے عدالت وچ پیش کیتا نے. کتھے پیش کیتا نے؟ عدالت عالیہ دے اندر پیش کیا. اللہ کے پاک رسول اس عدالت کے چیف جسٹس ہے. اللہ کے پاک رسول اس عدالت کے اندر فیصلہ اور جج اور محکم بن کے بیٹھے ہیں. فیصلے والی جگہ مسجد نبوی. فیصلے والی جگہ کیڑی ہے؟ مسلمان فیصلے کتنے کرنے تے نکاح کتنے کرنے. وڈے لوگ آتے ہیں اچھا مسیت نکاح کر, یہ مسیت دے پھوڑیاں تے بیٹھ کے نکاح کرا. انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں کہ اسلام نے عزت کیڑی جگہ نو دیتی ہے. ساری دنیا دے زمین دے ٹکڑے کٹھے کر لو, اللہ کریم فرماندا ہے ساری دنیا نو اتھے ہی ختم کر دیونا ہے. مسیت والی جگہ نو قیامت والے دن بہشت تے پہنچا دیونا ہے. تو اس جگہ نو حقیر نظر نال ویکھ دے کہ ایتھے ہی نکاح کرا تے جیڑی کوٹھی تو نکاح کردا دوے دیہڑے طلاق ہی ہوے. اس کوٹھی بڑا نکاح ہویا جی, بڑی زیب و زینت ہوئی ہے, بہت بڑا فنکشن کیتا گیا, بڑے بڑے چودھری تے خان بلائے گئے جڑے مسیتی وڑ وہ ہوندے ہی کو جڑے آدھے بادشاہ مسیتی نہیں وڑنا. کیوں؟ انہوں نے پتہ ہے اچھا مسیت نماز پڑھانا تے کدے نہیں وڑے تے نکاح وڑ وڑنا یہ ساری توہین ہوندی ہے. اس واسطے اللہ دے پاک رسول نے مسجد نبوی نو اپنی عدالت بنائی ہوئی ہے, مسجد نبوی نو اپنی فیصلے دی جگہ بنائی ہوئی ہے. قیدی صبح سویرے عدالت پیش ہو گئے, صحابہ کرام گرفتار ہو کے لے کے آ گئے کہ انہاں دے بارے ہن کی فیصلہ ہے جو گرفتار ہو گئے تے انہاں دے نال کی کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام نو بلا کے کہندے نے مشورہ کر کے فیصلہ کرسو. مشورہ ہونا شروع ہو گیا. ہاں جی صدیق اکبر پہلے کس کو پوچھ دے سب تو پہلا مشورہ کہدا ہے جس طرح اللہ دے رسول نے مشورے وچ اول رکھیا ان خلافت وچ بھی اول رکھیا. اس واسطے نبی کریم فرماندے ہیں او صدیق دس تیرا کی خیال ہے؟ حضرت صدیق کہندے یا رسول اللہ میں صدیق دا مشورہ تا اے پیا بندا ہے کہ انہاں کولوں کچھ پیسے لے کے فدیہ لے کے چھوڑ دتا جاوے. آکھے صدیق کیڑی نیت دے نال؟ آکھے پیسے جڑے لے سا او جہاد وچ دوبارہ انہاں دے خلاف خرچ کرسا تے انہاں نو کیڑی نیت نال چھوڑ دیواں؟ آکھے انہاں نو چھوڑ دیو متا انہاں وچوں کوئی مسلمان ہو ونجے. اس رحم دلی نو دیکھ کے اس شفقت اخلاق نو ویکھ کے چلو اے نہ صحیح تا انہاں دی اگلی نسل تا صحیح. اس واسطے صدیق اکبر نے خیر خانہ مشورہ دیتا ہے. ہاں جی فلانے تو بول, حضرت عثمان تو بول, علی المرتضی تو بول. آکے یا رسول اللہ مشورہ تا صدیق دا چنگا پیا لگدا ہے, انہاں کولوں پیسے بھی لے لو تے 2-4 گھوسے مار کے بھی انہاں نو آزاد کر دیو تے چھوڑ دیو. چلے کہ یاد کر سنا سا احسان انہاں تے کر دیاں گے. ساری زندگی شرمندگی دی وجہ نال ندامت دی وجہ نال سر تھلے ہو سی, پیسے بھی دے سن تے عزت نال جان بھی چھڑوا سن, ساری زندگی ساڈے احسان بھی مندے رہے سن. اللہ دے پاک رسول نے پوری رہ لئیے پر عمر تھلے سر سٹ کے بیٹھا ہویا بولدا. سارے صحابہ کو پوچھ دین وے تو دسیا تیرا کی خیال ہے, تیرا کی خیال ہے؟ صحابہ نے اپنے اپنے خیال تے تزوم دستے رہ گئے. آخر دے اندر آ رہے عمرہ تو چپ چپ بیٹھے کوئی شک لگدا ہے وچوں خیر کوئی نہیں. عمرہ تو دسیا تو چپ کیوں بیٹھے تیرا کی خیال ہے؟ حضرت عمر کہندے یا رسول اللہ جڑا میرا خیال ہے او کسے دا بھی نہیں. جڑا میرا خیال ہے
اے جڑی ساری قبیلوں کولو تسا مشورے لین، ساری قبیلہ کولو تسی رائے لئیے، انہاں نال میری رائے تا صرف ملدی بھی کوئی نہیں، کسے دے نال میرا اتفاق ہوندا بھی کوئی نہیں۔ آکھے عمرہ دس تیری کیڑی رائے جڑی تیری کسے دے نال ملدی بھی کوئی نہیں۔ حضرت عمر کہندے یا رسول اللہ پیسیاں نو کی کرنا ہے، اے دنیا دے مال نو کی کرنا ہے، انہاں دے اوتے احسان کی کرنا ہے، انہاں بے غیرتاں تے احسان کر کے تے اسلام دی کنڈ لواونی ہے، انہاں دے احسان کرائے کل نو پھر بکواس کرسن، کل نو پھر اللہ دے خلاف گلاں کرسن، کل نو پھر بے غیرتی دا بازار گرم کرسن۔ اس وقت میں عمر دا نظریہ تے رائے تے مشورہ ہے کہ جیڑا میرا رشتہ دار ہوے میرے حوالے کرو، دیکھو میں تساں دے سامنے او دا کچومر کٹ دیواں، او دا ستیا نال تے بھیچی کٹ کے او دا ٹکڑے ٹکڑے تے تکمے کر دیواں، جڑا میرا رشتہ دار ہوے اودے ٹکڑے میں ہتھاں نال کراں تا مینوں مزہ آونا ہے، جڑا صدیق دا رشتہ دار ہوے اونوں دے گوڑے تھلے دے کے تے اونوں رگڑے چاڑے، جڑا عثمان دا رشتہ دار ہوے او اونوں ذلیل کرے، جڑا علی دا رشتہ دار ہوے اونوں ذلیل تے خوار کرے، تا میں عمر دا دل ٹھنڈا ہونا ہے، پہلے میری کوئی رائے نہیں اور میری اس تے عمل ہو سکتا ہے۔ آکھے یار اس دے اوتے ہن کیویں کراں، ایک پاسوں تو کل ہے تے اے دے پاسوں سارا، اے سارے ایک پاسے تے تیرا مشورہ، ہن کثرت رائے جتھے ہو ونجے فیصلہ تا اللہ دے پاک رسول دے اپنے دل وچ رحمت تے شفقت دے دریا پہ چلدے ہیں۔ انہاں کہ یار چلو اج انہاں تے تھوڑا بہت رحم کر کٹنے ہیں، کل نو چلو متا انہاں دی نسل چ کوئی مسلمان جم پوے تے اسلام نو فائدہ ہو ونجے۔ اللہ دے پاک رسول دا اے منشا سی، اللہ دے پاک رسول آکھن عمر تو اپنی رائے نو اپنے کول ہی رکھ تے ساڈا فیصلہ تے مشورہ اے کہ انہاں نو کی کرو، ہاں جی پیسے دیو فلانا فدیہ دیو، پیسے لیندے گئے تے اونوں تھپڑ مار کے چھوڑ دے گئے، او بھی گیا تے او بھی گیا تے او بھی گیا، اے سارے آزاد ہو گئے، پیسے لے لین، او پیسے لے کے انہاں نو آزاد کر کے پیچھے ہٹن تے تو جبریل آ گیا، جبریل امین آئے آ کے تے اللہ دے طرفوں پیغام سنا دے، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ اللہ کریم نے اوپر سے وحی نازل کر دی، اللہ کریم فرما کان لنبی، اے بات نبی دے مناسب ہی کوئی نہیں، اے بات نبی دے شان دے نال ڈھکدی بھی کوئی نہیں، ان یکون لہو اسرا، او دے کول پھس بھی ونجن بے غیرت، پھس بھی ونجن مشرک لوگ، پھس بھی ونجن قبراں نو پوجن والے، تے نبی انہاں نو پیسے دے کے چھوڑ دے وے، ہمدردی دے نال چھوڑ دے وے، رحم دلی دے نال چھوڑ دے وے، اس وقت حتا یسخن فی الارض، جب تک زمین دے اندر انہاں بے غیرتاں دا خون نہ وہایا ونجے، اس ٹائم تک میں اللہ راضی نہیں ہوندا۔ او میرا پیغمبر تو کنجے راضی ہو گئے ہیں، تیرے صحابہ کنجے راضی ہو گئے ہیں، عرض تریدون عرض الدنیا، کیا تم نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے کہ چند ٹکے لے لیں گے اور ان کو رہا کر دیں گے؟ آپ کو ٹکوں اور پیسوں کی کیا ضرورت ہے، آپ کو دنیا کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ واللہ یرید الآخرہ، اللہ تا آخرت نو پسند کر دے، تساں دنیا نو پسند پہ کر دے ہو، چھوڑو پیسیاں نو۔ اللہ دے پاک رسول کو جدو اللہ دے طرف ہوئے وہی تے پیغام آئے، نبی کریم بھی رونا شروع کر دیتا ہے، رو رو کے سر تھلے ہو گئے، سجدے دے اندر گریا دھاری پہ کر دینے۔ صدیق ویکھے جو نبی جدو اللہ دے حکم دے وجہ دے نال روندا پیا تے میں پیچھے کیوں کھلواں؟ میں تے مشورہ دیتا ہی جو پیسہ لے کے تے انہاں نو چھوڑ دیو، میرے مشورے دے خلاف اللہ دی وحی آ گئی ہے، نبی دے خلاف جدو وحی آ گئی ہے اتھے میرے خلاف بھی وہی آ گئی ہے۔ صدیق بھی روندا پیا ہے، صدیق دا یار بھی روندا پیا ہے، وفادار بھی سارے دے سارے روندے پے نے۔ اللہ دے پاک رسول سجدے وچ سر اٹھا کے کہندے نو لوگو لو نزل من السماء عذاب ما نجا منکم غیر عمر، اگر آج اس دنیا کے اندر اس وادی کے اندر اللہ کا عذاب آتا تو صرف عمر بچدا، صرف کون بچدا؟ آج اگر اللہ دا